ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، مجھ سے قبل آپ مولانا زبیر حیدر صاحب سے فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو سن رہے تھے، اور وہ اپنے مخصوص انداز میں مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر یاد دلا رہے تھے۔ آج جو میرا عنوان ہے وہ ذرا خاصا توجہ طلب ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر توحید ہے تو ہر نیکی قبول ہے، اور اگر توحید نہیں تو کوئی نیکی قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ادھر جا کر اسلام پھیلاؤ۔ آپ نے ان کو جو دعوت کا اسلوب بتایا اور جو ترتیب بتائی وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ عنہ، آپ اہل کتاب کے علاقے میں جاؤ گے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ معاذ وہاں جا کر نماز کی بات، روزے کی بات، زکوٰۃ کی بات، حج کی بات، صدقے کی بات، تلاوت کی بات، سچ کی بات، وعدے کی وفا کی بات، ساری باتیں بعد میں۔ سب سے پہلا جو تیرا پیغام ہو، سب سے پہلی بات ہو، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کا پیغام ہو۔ اگر وہ تیری بات مان لے تو اس کے بعد تو نے ان کو نماز کی بات کہنی،
اس کا مطلب اگر وہ نہ مانے تو نماز بتانے کی ضرورت نہیں. اور حقیقت ہے توحید ہے تو ہر عبادت ہے، توحید نہیں تو کوئی عبادت نہیں. یہی وجہ ہے کہ روز قیامت کامیاب انسان وہی ہوگا جس کا عقیدہ توحید والا ہوگا. جس کا عقیدہ توحید والا نہیں وہ روز قیامت بخشا جا ہی نہیں سکتا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لهم الامن، ان کو امن ملے گا، ان کے علاوہ کسی کو امن نہیں ملے گا. روز قیامت امن صرف اس کے لیے ہے جو توحید والا ہے، اور جس کا عقیدہ شرک والا ہوا وہ کبھی بخشا نہیں جا سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھتی ہیں. حضور عبداللہ بن جدعان ابن جدعان ایک شخص تھا، مکے کا بڑا سخی آدمی تھا. اس طرح کے سخی کم ہی ہوتے. آج کل تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے، وہاں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، رہائشیں ہیں، ہر شے موجود ہے. اس وقت نہ رہائشیں ہوتی تھیں اور نہ کوئی وہاں ہوٹل ہوتے تھے، ہوٹل نہیں ہوتے تھے. اب انسان کے پاس پیسے بھی ہوں لیکن کوئی چیز خریدے کہاں سے، پکائے کہاں سے، کھائے کہاں سے؟ وہ ہنڈیا کہاں سے لائے، آگ کیسے جلائے، کیسے سبزی بنائے، پکائے کھائے، وہ روٹی کیسے کرے؟ اور کوئی دکان نہیں ہے پورے مکے کے اندر جو یہ کام کرتی ہو. اس وقت حاجیوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ابن جدعان ایک نیک اور سخی انسان تھا. اس وقت کے اعتبار سے اس نے اپنے گھر سے کھانے پکانے اور حاجیوں کی خدمت کے لیے اس نے وہ کھانے لے کر حرم میں پہنچ جانا اور سب کو کھلاتے رہنا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں حضور ابن جدعان جو ہے اس نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی ہے، قیامت کے روز اس کی وہ نیکی قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا نا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ جب قیامت آنی ہے مجھے معاف کر دینا، اگر وہ ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دینا تھا. لیکن اس کے عقیدے میں مر کے دوبارہ اٹھنا نہیں تھا. اس کا عقیدہ توحید و رسالت والا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد. اب شیطان انسان سے 1,00,000 نہیں 1 کروڑ گناہ بھی کروا لے، 1 کروڑ گناہ بھی ہو جائیں، لیکن اگر شرک نہیں ہے نا شیطان کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے صرف شرک معاف نہیں کرنا، باقی سارے گناہوں کو اللہ جسے چاہے گا معاف کرتا چلا جائے گا. یعنی ابھی شیطان کامیاب نہیں ہوا، کروڑ گناہ بھی کروا لے اور اس وقت کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مشن میں کہ ایک بھی گناہ نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ وہ بندہ مشرک بن گیا، شرک کر بیٹھا، باقی نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، تلاوت بھی، عبادت بھی، مسجد بھی، مدرسہ بھی، ہر شے موجود ہے. لیکن اس کا ایک داؤ لگ گیا کہ اس نے اس سے کیا کروا لیا؟ شرک، اور وہ اسی پہ قائم رہا اور شرک کی حالت میں فوت ہو گیا. بندہ تباہ و برباد ہو گیا اور شیطان کامیاب ہو گیا. اس وجہ سے اس مسئلے کو سمجھنا بڑا اہم مسئلہ ہے. یقین جانیے زبان کی غلطیاں ہو گئی، زبان کی غلطیاں ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ غلطیاں کرو، لیکن
ایک بندے سے زبان سے جھوٹ بولا گیا، وعدہ توڑ دیا گیا، گالی ہو گئی، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، 1,00,000 گناہ اس کے ہو گئے، لیکن شرک نہیں ہوا۔ اور ایک بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے، آنکھ میں حیا ہے، کانوں کے اندر سکون ہے، زبان کے اوپر اطمینان ہے، ہر شے اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن شیطان نے ایک داؤ لگایا کہ یہ شرک کرنا شروع ہو گیا، تو اس کا ایک گناہ اس کے کروڑ گناہ سے بڑا ہے، اس کی نجات ممکن ہے، اس مشرک کی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ روز قیامت ایک آدمی آئے گا، اس کے نامہ اعمال، آج دنیا میں ہر ایک کے بچے ہیں، اپنے بچے کو کاپی لے کر دیتے ہو، رجسٹر لے کر دیتے ہو، 100 والا، 200 والا، 300 والا، 400 والا، میرے خیال ہے 1000 2000 روپے کا رجسٹر تو نہیں نہ آتا جس میں لکھنے والا، چلو 2000 والا ہی لگا لیا، 5000 روپے والا لگا لو، کتنا بڑا ہوگا؟ اتنا موٹا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ایک آدمی روز قیامت آئے گا اور اس کے یہ لکھے ہوئے رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، کئی کلومیٹر تک بھی جا سکتی ہے، اور اتنے موٹے کہ آسمان کی بلندی تک جائیں، اور 99 رجسٹر، 1 2 نہیں، 1 کم 100، میرے رب تعالیٰ اسے کہیں گے تلاش کر، ان میں کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی ہے، وہ سارے ہی تلاش کر جائے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی، اب وہ پریشان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یا رب ابھی بھی کوئی امید کی کرن باقی ہے، ہاں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے، اس کو کہتے ہیں بطاقہ، بطاقہ کا معنی ٹکڑا، چھوٹا سا ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، جس پر اس نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا ہوگا، اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو لکھنے میں 2 لائنیں بھی پوری نہیں لگتی، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے، ایک نیکی بھی نہیں، اور ایک کلمہ توحید و رسالت، آخر میں کسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پڑھا اور مر گیا، فوت ہو گیا، تو وہ ایک کلمہ ایک طرف رکھا جائے گا، 99 رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے، اٹھایا جائے گا تو کلمہ ان سے بھاری ہوگا، اعلان ہوگا ہم نے اسے بھی معاف کر دیا ہے۔ توحید ہے تو کامیابی ہے، توحید نہیں تو کامیابی نہیں۔ اب شیطان نے سب سے زیادہ کس کام میں زور لگانا ہے کہ بندے سے کیا کروائے؟ شرک۔ اس نے کہنا ہے جھوٹ بولو گناہ تو ملے گا، وعدہ توڑے گناہ ملے گا، لیکن میں کامیاب نہیں، میری کامیابی اس وقت ہے کہ جب یہ کیا کرے؟ شرک۔ اس نے شرک کروانا ہے۔ اب اس نے شرک کروانے کے لیے کیا کیا راستے بنائے؟ سب سے پہلا جانسا اس نے یہ دیا شرک کروانے کے لیے کہ جتنی آیات میں شرک کی مذمت تھی، ایک وسوسہ پیدا کر دیا، اس نے کہا یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، تو لہذا بتوں کی عبادت غلط ہے، بندوں کی عبادت جائز ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہے۔ یہ فرق سمجھیے گا، آج میرا وہ تقریر نہیں ہے، میرا آج پڑھانے کا ایک انداز ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ شیطان نے انسانوں کے دلوں میں پہلا وسوسہ یہ ڈالا کہ جتنی آیات میں شرک کی مذمت ہے، شرک کے بارے میں روکا جا رہا ہے، وہ ساری آیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ بتوں کے۔ مشرکین مکہ بتوں کے پجاری تھے، بتوں کے بارے میں ہے، تو ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہی نہیں۔ بھی تم کس کی کرتے ہو؟ ہم تو ولی اللہ کی کرتے ہیں، تو ولی اللہ کی تو منع نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس وجہ سے ان سے مانگنا
کوئی غلط نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہوگا جب تم بتوں سے مانگو گے. یہ بات ذہن میں پہلا وسوسہ ڈال کے شرک کا آغاز کرواتا ہے. حالانکہ اگر آپ کتاب و سنت کو دیکھیں، شریعت کو دیکھیں، تو مشرکین مکہ میں دونوں طرح کا شرک تھا. بتوں کے پجاری بھی تھے اور وہ نیک بزرگوں کو پوجنے والے بھی موجود تھے. جب پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں آپ داخل ہوئے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہے اور وہ ان کی بھی عبادت کر رہے ہیں. بخاری میں. اب وہ اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ کیوں بنایا؟ پیچھے سوچ کیا ہے کہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ کیوں بنایا؟ پیچھے سوچ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور عرب کے اندر 5 بت تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 بڑے بت تھے. یہ بت کیا تھے؟ اصل میں یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے اللہ کے سچے پکے ولی تھے. لوگ ان کو دیکھتے تو حیا آ جاتا ان کو اور وہ گناہ چھوڑ دیتے. جب وہ فوت ہوئے تو چند نوجوانوں نے بات کی اور ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالی، یار جب وہ زندہ تھے نا، ہمیں ان کے سامنے گناہ کرتے حیا آتا تھا، جب وہ گزرتے تھے تو ہم گناہ سے بچ جاتے تھے. اب وہ فوت ہو گئے، ہماری ایمانی کیفیت ہی بدل گئی. کیوں نہ ایسا ہو، ہم ان کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے مورتی بنا کے رکھ لے. وہ اگرچہ مٹی کے اندر چلے گئے لیکن ان کی تصویر دیکھ کر ہمیں کیا آئے گی؟ حیا آئے گی. تو ہمیں اپنی پرانی زندگی یاد آئے گی اور ہم ان گناہوں سے رک جائیں گے. شیطان نے ذہن میں بات ڈالی. اب وہ آہستہ آہستہ ان کو دیکھتے رہے. اگلی نسل نے کہا کہ میرے ابو روزانہ اس کے پاس کھڑے ہوتے تھے، اور اس سے اگلی نسل نے کہا میرے ابو اس سے ہی مانگتے تھے، اس کو ہی پکارتے تھے، اس سے ہی حاجتیں مانگتے تھے. تو وہ پیچھے نیک بزرگوں کا تصور آہستہ آہستہ ان کو شرک کے اوپر لے آیا اور وہ بتوں کے پجاری بن گئے. بتوں کا پجاری ہونا بھی شرک ہے اور وہ نیک اولیاء کا تصور کر کے ان کو پکارنا بھی شرک ہے. قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں. سورۃ کہف آپ ہر جمعے پڑھا کریں. سورۃ کہف کا آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، 16واں پارہ سورۃ کہف آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے ان یتخذوا عبادی کہ انہوں نے میرے بندوں کو بنا لیا ہے من دونی اولیاء، میرے مقابلے میں اپنے مددگار میرے بندے بنا رکھے. عبد کہتے ہیں ایک بندے کو، اشہد ان محمد عبدہ ورسول. عبد کہتے ہیں ایک بندے کو. اس کی جمع عباد. عباد یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، عباد. تو اس قرآن کی آیت میں دیکھیں: افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، انہوں نے میرے بندوں کو اپنے مددگار بنا رکھا ہے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر دی ہوئی. گویا کہ اللہ کے بندوں کو بھی اپنی مشکل کشائی کے لیے سمجھنے والے وہاں لوگ موجود تھے. تو یہ ایک پہلا ذہنی وسوسہ ہے کہ مشرکین مکہ صرف بتوں کے پجاری تھے. ہم بت کو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. یہ شرک کروانے کے لیے
شرک کے راستے پہ چلانے کے لیے، شرک کرنے والے کو تسلی دینے کے لیے یہ ایک راستہ ہے، ایک وسوسہ ہے جو عام آدمی یہ شرک کرنے لگتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے سوچنا نہیں، مشرکین مکہ بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ کے ولیوں کو پوج رہا ہے تو خیر صلی اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے ولی جو حقیقی ولی ہیں وہ جنتی ہیں، حقیقی ولی ہو اور جنتی نہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی دو حالتیں، یا اچھی حالت یا بری حالت، یہاں قبر میں سکون ہے یا عذاب ہے، اگر سکون ہے تو اسے کہا جاتا ہے سو جا، قیامت تک تجھے کوئی اٹھائے گا نہیں، اور اگر بری حالت ہے تو اس کو تو گرز مارے جا رہے ہیں، اس کو تو سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہیں، اس کو کسی کی کوئی توجہ نہیں، فکر، تو اگر اللہ کے ولی ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، تم کیوں اس کی نیند خراب کر رہے ہو؟ اور کیا تم اس کو اٹھا سکتے ہو؟ اللہ کی قسم، طوفان آئے، آندھیاں آئے، ہوائیں چلے، بم چلے، دھماکے ہوں، جو مرضی ہو جائے، جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تجھے تیری قبر میں قیامت تک کوئی اٹھا سکتا، تو جب وہ نیک اللہ کا ولی سو چکا ہے تم اٹھا سکتے ہی نہیں، تو جب دنیا میں سو جائے تو وہ سنتے نہیں، تو جب وہ قبر میں سو جائے تو کیسے سن سکتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے۔ تو یہ فرق کرنا کہ بتوں کی عبادت کفر ہے یا شرک ہے اور اولیاء کی عبادت شرک نہیں ہے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اگر یہ وسوسہ آ گیا تو انسان کی زندگی کی ساری باتیں ضائع ہو جائیں گی۔ دوسرا وسوسہ، اس نے امت کے اندر یہ بات ڈال دی، بہت سارے افراد یہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے اس امت میں جو مرضی کر لو شرک ہو سکتا ہی نہیں، سمجھے بات؟ شیطان نے بعض لوگوں کے ذہن میں کیا بات ڈالی کہ اس امت میں جو مرضی کر لو شرک ہو سکتا ہی نہیں۔ کیسا ہے کہ نہیں گل کرتی؟ ہاں یہ بات، یہ عقیدہ بعض لوگوں نے اپنی عوام کا بنا دیا ہوا ہے، جو مرضی کر لو اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کے لیے دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث کا معنی بدل کر یہ اپنی عوام کو اور اپنے افراد کو بس سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، اس امت شرک ہو ہی نہیں سکتا، جو مرضی کری جاؤ، تو انہوں ٹینشن لین دی ضرورت نہیں۔ شیطان نے ذہنوں سے یہ بات ختم کر دی۔ اگر پتا ہو نا شرک ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، تو بعض سوچیں گے یار یہ شرک تو نہیں، یہ کہیں گناہ تو نہیں، کہیں غلط تو نہیں، اس نے کہا یہ ذہن ہی ختم کر دو، یہ ذہن ہی ختم کر دو، اور ان کو ایسا بنا دو کہ یہ کہیں کہ اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا، اور حدیث صحیح بخاری کا ایک غلط مطلب پیش کیا۔ اب وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے والوں کو توحید 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 13 سال آقا نے توحید ہی پڑھائی ہے، اور مسئلے نہیں بتائے، نماز کے مسئلے مکے میں نہیں بتائے، روزے کے مسئلے مکے میں نہیں بتائے، زکوٰۃ کے مسائل مکے میں نہیں بتائے، حج کے مسائل مکے میں نہیں بتائے، سود کے مسائل مکے میں نہیں بتائے، خرید و فروخت کے مسائل مکے میں نہیں بتائے، جتنے مسائل بتائے ہیں سارے 13 سال کے بعد مدینے میں جا کر بتائے۔ تو 13 سال کیا پڑھایا ان کو؟ توحید۔ جب آپ نے اتنی توحید پڑھا دی، اینڈ سمجھو اگر آپ کے قاری صاحب 13 سال ایک ہی جمعہ پڑھا دے رہے ہیں، توحید 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 توحید، 13 سال ایک ہی جمعہ پڑھاتے رہے، کیا؟ توحید۔ وہ تو بعد کہیں گے جاؤ ہن اج میں تانوں اینی کہ توحید سکھا دیتی ہے، ہن کدی تسی شرک دے لاگے
اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا فواللہ لا اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے اب تمہارے اوپر شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے تمہیں اتنی توحید سمجھا دی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی صحابی اب شرک۔ آپ نے یہ بات صحابہ کے بارے میں کہی تو بعض لوگ جنہوں نے شرک کے راستے نکالنے تھے انہوں نے وہ حدیث اٹھا کر کہہ دیا اے امت مسلمہ خوش ہو جاؤ، تم میں سے کوئی بھی شرک کر سکتا۔ انہوں نے صحابہ والی حدیث اٹھا کر کن کے اوپر لگا دی؟ ہمارے اوپر اور آج کی عوام کے اوپر لگا دی۔ تو یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہاں سے غلطی۔ وہ حدیث تھی صحابہ کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ فرمایا مجھے تمہارے اوپر آج کے بعد شرک کا کوئی ڈر ہے۔ لیکن ان بعض دوستوں نے یا شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ نہیں نہیں پوری امت ہی شرک نہیں کر سکے گی، حالانکہ بیسیوں دلائل ہیں، ایک دو نہیں بیسیوں دلائل ہیں کہ اس امت میں شرک ہو سکتا ہے۔ ایک دلیل تو وہی جو میں نے ابھی پڑھی آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا باقی سارے گناہ تو شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر اس امت میں شرک ہونا ہی نہیں تو پھر اے کہن دی ضرورت ہی نہیں کہ شرک معاف۔ وہ جنازے کے بارے میں اکثر آپ نے سنا ہوا ہے، جب جنازہ پڑھانے لگتے ہیں فرمایا جس کے جنازے میں 100 بندہ یا 40 بندے، دو حدیثیں ہیں، ایسے آ جائیں جو مشرک توحید والے ہوں، اللہ ان کی سفارش قبول کر کے میت کو معاف کرتا ہے۔ کون آئے؟ توحید والے۔ مشرک تو جی شرک ہو ہی نہیں سکتا تے گل کرن دی ضرورت، جی شرک ہو ہی نہیں سکتا، جی سارے ہی توحید والے نے، تو پھر یہ کہنا کہ توحید والے آئیں مشرک نہ آئیں، تو اگر توحید والے آگے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس امت میں شرک ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے، یہود و نصارہ کے راستے پر، حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جس طرح جوتے کے دو تلوے ہوتے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، ان دونوں کو ملا کر دیکھ لو، دائیں بائیں اوپر نیچے سے آدھے انچ کا بھی فرق تو فرمایا اے میری امت تمہارا اور پہلی امتوں کا ایک وقت آئے گا کہ اس طرح برابر ہو جاؤ گے، تھوڑا سا بھی فرق۔ تو وہ شرک کرتے تھے کہ نہیں؟ تو یہ اگر نہیں کریں گے تو فرق تو پھر ہو گیا، فرق تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا اور ان کا فرق نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک۔ اور اگر یہ نہ کرے پھر فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ان کا فرق نہیں ہونا، اس کا مطلب ہے اگر وہ شرک کر رہے ہیں تو اس امت میں بھی کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی یہ شروع والی جو میں نے آیت پڑھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے لیکن ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ظلم ایمان لا کر ظلم، یہ کامیاب ہوں گے۔ اب ظلم کے کئی معنی ہوتے ہیں، کسی کو تھپڑ مار دینا بھی ظلم ہے، کسی کو کم تول دینا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، کسی کو خراب شے صحیح کر کے بیچ دینا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے، بہنوں کا حق کھا جانا بھی کیا ہے؟ یہ بڑے ظلم ہے۔ تو صحابہ نے آ کر پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی لمبی زندگی ہے 50-60 سال، کدی زندگی جو کوئی نہ کوئی ظلم تے ہو ہی جاندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کو بچے گا وہی جس نے ظلم، تو پھر تو ہم سارے گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت میں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ جس نے ایمان لایا اور شرک نہ کیا وہ روز قیامت کامیاب۔ تو اگر شرک ہو ہی نہیں سکتا
تو پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا جیڑا جیڑا ایمان لایا سارے ہی. جب یہ شرط لگائی گئی کہ ایمان لایا اور شرک نہ کیا تب کامیاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ ایمان لا کر بھی کیا کریں گے، اس آیت میں ہے اور یہ سورۃ یوسف میں واضح ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ پر. یہ لفظ دیکھنا، آج کل ہماری دلیل بھلا کیا ہوتی، اینی ساری دنیا لگی ساری بیوقوف ہے، اینے ہزارہ لوگ لگے نے سارے انہوں پتہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کسی کے حق پر ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے، اتنے زیادہ لوگ. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب اس کو کہتے ہیں یار یہ غلط ہے، لو ساری دنیا کرن دی غلط ہے ساری دنیا. قرآن سورۃ یوسف وما یؤمن اکثرہم باللہ، اکثریت اللہ پر ایمان لا کر الا وہم مشرکون، اللہ کے اوپر ایمان بھی لائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. دو باتیں یہاں سے سمجھیں، ایک ہے کہ اکثریت زیادہ تعداد اللہ پر ایمان لا کر کیا کرتی ہے، شرک. تو اکثریت حق کا نام نہیں، اکثر لوگ عین حق دینے نہیں، قرآن تو اکثریت کو مشرک کہہ رہا ہے. اور دوسرا اللہ پر ایمان لا کر وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے ڈرنا ہے، آپ نے بچنا ہے، سوچنا ہے. یہ نہیں ہے تسی کلمہ پڑھ لیا بس پکے جنتی، نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھنا ہے کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو رہا، کہیں میں اللہ کی وحدانیت کے اندر کسی کو شریک تو نہیں کر رہا. اگر شرک کر دیا تو آپ بھی اس اکثریت میں آ جائیں گے، اور اگر شرک نہ کیا تو پھر آپ اس اکثریت سے نکل کر اللہ کے توحید والے جنتی بندوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا وسوسہ یہ تھا کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس واسطے جو مرضی کرو. جس طرح کوئی بندہ کہے تسی فیل ہو ہی نہیں سکتے، پاویں پڑھو پاویں، تو بچے نے کی کرنا ہے، پڑھنا ہی کوئی نہیں، کیونکہ فیل ہو ہی نہیں سکتے. تو یہاں یہ سوچ بنا دی گئی ہے شرک ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت جو چاہو سو کرو. نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں. شرک ہو سکتا ہے، فیل ہو سکتا ہے، شیطان کامیاب ہو سکتا ہے. اس وجہ سے تم نے توجہ سے چلنا ہے. تیسری بات، جب ان کو کہتے ہیں نا کہ یار شرک ہونے والی حدیثیں موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں بس وہ صرف اس شکل میں شرک ہوگا جب کوئی اس کو جا کر نماز والا سجدہ کرے یا اس کے پاس جا کر طواف کرے تو تب شرک ہوگا، صرف دعا کرنے سے شرک کوئی نہیں ہوتا. تو آشیتے اتھے جا کے بزرگوں کے پاس جا کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں. تو دعا دے نال نہیں شرک ہوندا، شرک ادو ہوندا ہے جدوں اے تھلے لمے پے کے سجدہ کریے تھے. تو یہ بات بھی غلط ہے، سجدہ بھی شرک ہے. یہ تھوڑا سا فرق سمجھیے. وہ سمجھتے ہیں سجدہ ہی شرک ہے، ہم کہتے ہیں سجدہ بھی شرک ہے. بھی کا مطلب اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، اور ہی کا مطلب صرف یہ ہی ہے اور کچھ. بعض لوگوں کا ذہن ہے شرک صرف اس وقت ہوگا کہ جب سجدہ کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے. حالانکہ سجدہ بھی شرک ہے اور ان کے واسطے وسیلے سے مانگنا بھی شرک ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ 23واں پارہ سورۃ الزمر، 23واں پارہ سورۃ الزمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کافر تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. آگے کافروں کی عبادت دیکھیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. یہ آیت آپ نے ابھی یا گھر جا کر نہ دیکھنی ضرور ہے، ایک مرتبہ زندگی میں ضرور دیکھ لینا اس نظریے سے. پارہ نمبر 23، اس کے آخر میں سورت کا نام سورت زمر، آیت نمبر 3.
ایک مرتبہ ضرور دیکھنا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولیاء کو پکڑ رکھا ہے، اولیاء کو، بتوں کو نہیں، کن کو؟ اولیاء کا لفظ ہے، اولیاء اللہ کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، اور وہ کہتے کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم ان اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، اسی انہاں کو نہیں مانتے، اسی ان کو سجدے نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں، میری ایدے اگے ایدی اودے اگے۔ پھر ساتھ ہمارے معاشرے میں مثال آتی ہے کہ نہیں کہ چھت تے جان واسطے کہ دی ضرورت ہوندی ہے؟ اللہ کو جان واسطے کہنا دی ضرورت ہے؟ بزرگاں دی۔ بڑے کو ملنے کے لیے چھوٹے کی ضرورت ہے۔ آپ بجلی گھر سے ڈائریکٹ بجلی نہیں، درمیان میں ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا معاملہ خراب۔ یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہی بات تو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ 23واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 3، مشرکین مکہ، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق، وہ کافر، مشرک، جہنمی، پکے جہنمی۔ ارے ان کا قصور کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ غلطی کیا ہے؟ کیا انہوں نے غلط کام کیا؟ یہ غلط کام کیا، وہ کہتے تھے ہماری ان کے آگے اور ان کی ساڈی سوندا نہیں تیری۔ یہ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آج آپ نے اپنے گھروں میں کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا لے، 23واں پارہ سورۃ زمر آیت نمبر 3، ما نعبدہم الا لیقربونا، سانو قریب کر دیں، لیقربونا، ہمیں قریب کر دیں، اللہ زلفا، اللہ کے، بس ہے ساڑھے واسطے ایک سیڑھی ہے، ایک پوڑی ہے، ایک وچوں تھوڑا جا واسطہ اور وسیلہ ہے، انہوں نے سانو اللہ دے قریب کرنا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ صرف سجدہ عبادت ہوتی ہے، نہیں، سجدہ بھی عبادت ہے، وہ کرنا بھی شرک ہے، اور ان کے واسطے وسیلے ڈالنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آخری وسوسہ، آخری 2 رہ گئے۔ ایک وسوسہ کہتے اچھا اگر یہ ساریاں گلاں شرک نہیں تو پھر تو تسی بھی شرک کر دے پے ہو، کہتے پھر تو تم بھی شرک کرتے ہو۔ بھئی وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع و بصیر۔ تو وہ تو بندہ بھی سمیع و بصیر ہے، بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی، تو پھر شرک نہیں ہویا؟ تسی بھی شرک کر دے پہ۔ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اس طرح کی 100 آیتیں بھی ہوں تو ان کا جواب آپ سمجھ لیں۔ اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہے، تو کہنے تسی نہیں جان دے۔ عالم، عالم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ علیم دا معنی بھی کی ہے، تو تسی بھی جان دے تے اللہ بھی، تو پھر اے شرک نہیں ہویا؟ کہنے نے تواڈے پتر قرآن جی نو حفظ کر لیں تو کی بن گئے؟ میرا پتر کی ہو گیا؟ حافظ، تے اللہ تعالیٰ بھی حافظ، تو پھر اے شرک نہیں ہویا؟ یہ آپ ذہن میں تو یہ تسلی دے کر کہتے ہیں چلو خیر صلی ہے، اگر اللہ بھی حافظ، بچہ بھی حافظ تو شرک نہیں، اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، شرک نہیں، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر، شرک نہیں، تو پھر اللہ بھی داتا تے بندہ بھی داتا، شرک؟ وہ یہ بات ذہن میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اگر شرک کہنا تے ساریاں نو کہو، جے نہیں کہنا تے وہ ساریاں نو نہ کہو، یہ بات ذہن میں ڈالتے ہیں کہ اللہ علیم تو بھی علیم، شرک نہیں ہویا نا؟ اللہ سمیع تو بھی سمیع، شرک؟ اللہ تعالیٰ بصیر تسی بھی بصیر، شرک؟ اللہ حافظ تیرا پتر بھی حافظ، شرک نہیں؟ تو پھر اللہ بھی داتا تے بندہ بھی داتا، شرک؟ وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اس وسوسے کا جواب سمجھ لیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی صفات ثابت ہوں گی،
ان کے اندر آپ دیکھیں گے الف لام ضرور ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ہوتا ہے. الحافظ، السمیع، البصیر، العلیم، الحکیم. کہنے اللہ بھی حکیم تے تواڈے بھی، اللہ تعالیٰ بھی حکیم تے ساڈے بھی، شرک نہیں ہویا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحکیم آئے گا، السمیع آئے گا، البصیر آئے گا، العلیم آئے گا. جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا ساتھ کیا آئے گا؟ الف لام ال آئے گا. بندے کے ساتھ نہیں آئے گا. کیوں؟ فرق ہے. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بڑے فرق ہے. موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھا دوں. سب سے پہلی بات آپ سمیع کے اوپر ہی لے آئیں. اللہ تعالیٰ بھی سمیع اور بندہ بھی سمیع. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سمیع، ہمیشہ تک سمیع، لیکن بندہ ہمیشہ سے نہیں اور ہمیشہ تک. ایک فرق. دوسرا فرق، اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا خود بخود اپنی ذات کے ساتھ ہے. مخلوق کسی کا محتاج. بندہ سمیع ہونے کے لیے اللہ کا اور کان کا محتاج ہے. ہمارے لیے جو سمیع ہے وہ کان کی محتاجگی، پردوں کی محتاجگی، چیزوں کی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کانوں کا، پردوں کا، چیزوں کا محتاج نہیں. تیسری بات، ہماری سماعت ایک وقت میں ایک حد تک سن سکتی ہے، دور سے نہیں سن. اور وہ اللہ تعالیٰ کی سماعت قریب سے بھی اتنا ہی اور دور سے بھی اتنا ہی. ہماری قریب سے سنتی ہے، دور سے. ہمیں ایک وقت میں ایک یا دو باتیں سمجھ آ سکتی ہیں. اگر آپ سارے ہی الگ الگ بات کریں، یہاں دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی لا کر بٹھا دیں اور 10,000 بندہ الگ الگ بات کرے اونچی آواز میں، دنیا کا سب سے بڑا ولی، اس کو کیا ساری باتیں اکٹھی سمجھ آ سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو 10 کروڑ نہیں 10 ارب بھی پکار رہے ہوں تو وہ ساری کو سنتا اور سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سماعت اس کے اعتبار سے ہے اور بندوں کی سماعت ان کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اور بندہ جو ہے سننے کے لیے کان کا محتاج ہے اور آواز کا بھی محتاج ہے. تیری آواز نہیں آن دے یار. اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ تو ہولی بولن دے تیری آواز نہیں آن دے. نہیں، وہ تو وہ ہے نا، وہ نبی سلیمان علیہ السلام گئے تھے نا، تو کہا چلو بارش مانگنے چلیں. تو پھر کہا چلو چلو واپس چلیں. اے سلیمان علیہ السلام، ابھی تو بازار ہم میدان میں گئے ہی نہیں، ہاتھوں کو اٹھایا ہی نہیں، رب کو منایا ہی نہیں، آنسوں کو برسایا ہی نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہی نہیں، تو واپس کیوں جائیں؟ ابھی ہم نے بارش مانگنی ہے. فرمایا چلو جو تمہارا کام تھا ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ لقد سقیتم بدعوت غیرکم. تم نے نہیں دیکھا، میں نیچے دیکھ رہا تھا، ایک چونٹی ایسے چلتی ہے نا، وہ ایسے لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں آسمان کی طرف تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا رب انا خلق من خلقک. اللہ، ہوں گے نبی سلیمان بھی تیرے پیغمبر اور ان کے ساتھی بھی تیرے بڑے مقرب، لیکن ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا، ہم بھی تو تیری مخلوق ہے نا. ان کو اگر پانی چاہیے تو پانی ہمیں بھی چاہیے، دے دے بارش اپنی. فرمایا آسمان والے رب نے 7 آسمانوں سے اوپر اس کی آواز کو سن بھی لیا ہے، دعا کو قبول بھی. تو تمہاری سماعت ایسی ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمیع اپنی ذات کے اعتبار سے ہے اور اپنی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ہم اس طرح کے سمیع نہیں. اسی طرح بصیر کی بات ہے، وہ دیکھتا ہے قریب سے بھی اور دور سے بھی، اور وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں. وہ دیوار کے پیچھے بھی جانتا ہے، دیوار کے اوپر بھی جانتا ہے، دیوار کے نیچے بھی جانتا ہے، دیوار کے اندر کی چیز کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. لیکن ہمیں نہ دیوار کے پیچھے پتہ ہے، نہ دیوار کے اوپر پتہ ہے، نہ دیوار کے نیچے، نہ دیوار کے اندر ہمیں نظر. تو ہماری جو صفات ہیں
وہ مخلوق کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ خالق کی صفات ہیں، اللہ کی صفات اس کی ذات کے اعتبار سے اور مخلوق کی صفات اس کی ذات کے۔ اللہ حافظ، تیرا پتر بھی حافظ ہے، میرا پتر حافظ سے غلطیاں کرتا ہے، اللہ غلطیاں، میرا حافظ سے بھول جاندہ ہے، اللہ بھولتے، میرے پتر نے ہون حفظ کیتا ہے، پہلا انہوں نہیں سی، تو اللہ کو ہر شے ہمیشہ سے پتا ہے۔ میرا پتر بعد چو بھول جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے صرف یہ قرآن یاد کیا ہے اور تھک گیا ہے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ ایسا حافظ ہے کہ آسمانوں کو اٹھا کے رکھا ہے، زمین کو بچھا کے رکھا ہے، پہاڑوں کو گاڑ کے رکھا ہے، پانیوں کو چلا کے رکھا ہے، ہواؤں کو روک کے رکھا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، نہ آسمان نیچے آتا، نہ زمین اوپر آتی، نہ پہاڑ ہلتے، نہ پانی رکتا، یہ سارا نظام چل رہا ہے اور ہمیشہ سے وہ بیدار ہے، اس کو نیند نہیں آئی، اونگ نہیں آئی، اس نے سب کچھ تھام رکھا ہے، سورجوں کو چلا رکھا ہے، تاروں کو سجا رکھا ہے، سارے نظام کو چلا رکھا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ ان کی حفاظت کر کے تھکا۔ تو ساڑھا پتر حافظ تھکتا ہے کہ نہیں؟ یہ حافظ اور ہے، وہ حافظ اور ہے، اس کا حافظ ہونا اور طرح سے اور ہمارا حافظ ہونا اور طرح۔ ایک بات، یہ بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں اور بڑی نکتے کی ہے، یہ فرق ہم اس وقت کریں گے جب مخلوق اور خالق کے لیے ایک جیسے لفظ آئیں گے تو پھر ہم یہ فرق کریں گے۔ اگر مخلوق کے لیے اس جیسے لفظ ہے ہی نہیں تو پھر ہم اپنی طرف سے لفظ بنا کر یہ فرق، یہ بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، یہ بڑا ایک علمی پوائنٹ ہے۔ یہ فرق ہم اس وقت، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے 99 مشہور نام ہیں، السمیع، بندے کے لیے سمیع کا لفظ آیا تو ہم نے یہ فرق کیا۔ اللہ تعالیٰ البصیر، بندے کے لیے بصیر کا لفظ آیا تو ہم نے یہ فرق کیا۔ اب الخالق، پیدا کرنے والا، یہ اللہ کے لیے ہے، بندے کے لیے خالق کا لفظ آیا نہیں، ہم اپنی طرف سے ہی بندے کا نام خالق بنا کر یہ فرق کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ فرق اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندے کے لیے، دونوں کے لیے ایک جیسے الفاظ آ رہے ہوں تو اس وقت یہ فرق کیا جائے گا۔ اگر بندے کے لیے لفظ نہیں آئے، اپنی مرضی سے وہ پیدا کر کے، اب ان کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اگلی ان کی دلیل کا رد ہو گیا۔ کیسے؟ داتا، رزاق، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ بندے کے لیے آیا ہی نہیں داتا کا لفظ، رزاق کا لفظ۔ بندے کے لیے رزاق کا لفظ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پر بھی نہیں آیا، تو پھر ہم اپنی طرف سے پیدا کر کے پھر یہ فرق کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، 11واں پارہ سورۃ یونس۔ اے پیغمبر علیہ السلام، ان سے پوچھ لو کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے زمین سے؟ تو کہنا تو آگے سے یہ چاہیے تھا، آسمانوں سے اللہ اور زمین سے داتا، دوسرے بابے بزرگ، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا۔ جس طرح آج عوام کا ہے کہ اصل اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے ان کی کیا لگا رکھی ہیں؟ تو پوچھا جائے آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، زمین سے یہ۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ یونس 11واں پارہ، پہلے ربع سے اگلا رکوع، بلکہ نصف سے اگلا رکوع، جہاں نصف ہوتا ہے اس کے بعد جو پہلا رکوع، پہلی آیت، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پوچھو ان سے، مشرکین مکہ سے پوچھو، آسمان سے رزق کون دیتا ہے، زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تیرے کانوں کا مالک کون ہے، تیری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، آنڈے سے مرغی ہے، مرغی سے انڈا ہے، بتاؤ کون یہ پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر صبح ہے تو صبح ہے، رات ہے تو رات ہے، نہ سورج آسمان کے کناروں سے نکل سکتا ہے، نہ چاند آسمان کے کناروں سے نکل سکتا ہے، نہ سورج چاند سے آگے نہ چاند سورج سے آگے، ہر ایک اپنی اپنی ترتیب میں لگا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارا نظام ہزاروں سال سے ایسے چل رہا ہے، کون چلاتا ہے؟ ان مشرکین مکہ سے پوچھ لو، ان مشرکوں سے پوچھ لو، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ مشرک بھی کہیں گے بات تو یہ ہے، آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون؟ اور اس مسلمان سے پوچھ لو، زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کئی کہیں گے نہیں ہے نا، نہیں دیتا ہے، پیرا دیتا ہے، بزرگوں نے دیا ہے، ان کا کرم ہے، ان کا فیض ہے، ان کے پاس سے جا کے جاب بھی مانگا سب کچھ مل گیا۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ شیطانی معاملات ہیں۔ یہ اگر ایک جگہ پر بھی ٹھوکر لگ گئی، شرک آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر ایک جگہ پر بھی ٹھوکر لگ گئی، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں وہ سارے اس کے ساتھ خاص ہیں۔ بندوں کے لیے اگر کوئی لفظ آ گیا قرآن و حدیث میں تو پھر اس کا فرق ہوگا، اللہ کا نام الف لام کے ساتھ اور بندے کا نام بغیر الف لام کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات اپنی ہیں اور بندے کی اپنی۔ اللہ تعالیٰ خالق، اس کی صفتیں بھی خالق کی صفتیں، بندہ مخلوق، اس کی صفتیں بھی مخلوق۔ اللہ کی صفتوں کی حد نہیں، بندے کی حد ہے، 1-2 کی سنے گا، 8-10 کی نہیں، قریب سے سنے گا، دور سے نہیں، پاس بیٹھے کو دیکھے گا، دور سے نہیں، سامنے دیکھے گا، پیچھے نہیں۔ یہ ساری بندے کی محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی غیر محدود ہے۔ لیکن یہ فرق تب ہوگا جب دونوں صفتیں اللہ اور بندے کے لیے قرآن حدیث میں آئیں گی۔ اگر بندے کے لیے آئی نہیں، بندے کے لیے آئی نہیں، المصور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، المصور، ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں پانی کی تصویر بنانے والا۔ پانی ہے نا، اس کی تصویر بنا کے دکھاؤ، پانی کی تصویر ذرا بنا کے دکھاؤ، نہیں بن سکتی۔ پانی کی تصویر کیسے بناؤ گے؟ پانی تو آپس میں گل مل جائے گا، جو مرضی کرو، وہ ٹھوس ہوتا ہی نہیں، تصویر بنتی نہیں۔ اور پھر اندھیرے میں بنا کے دکھاؤ، نظر بھی نہ آ رہا ہو، اور ہاتھ لگائے بغیر بنا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بنا رہے ہوتے تو ہاتھ اور سارے وہ اوزار استعمال کر رہے ہوتے۔ وہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے وہ تصویر بنا دیتا ہے۔ پانی کی تصویر بنانے والا وہ اللہ، وہ مصور ہے۔ بندے کے لیے یہ لفظ نہیں آیا، تو پھر جب لفظ نہیں آیا، ہم اپنی مرضی سے بندے کے لیے مصور کا لفظ بول کر یہ فرق۔ تو اسی طرح داتا کا لفظ، رازق کا لفظ، رزاق کا لفظ بھی بندے کے لیے نہیں آیا، تو ہم اپنی مرضی سے بول کر یہ فرق بھی نہیں کریں گے۔ 20 اس کی مثالیں بن سکتی ہیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، آج کے سبق کا خلاصہ، یہ سبق ہے، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، سب سے بڑی عبادت، ساری نیکیوں سے بڑی نیکی توحید ہے۔ ساری نیکیوں سے بڑی نیکی توحید ہے۔ توحید ہے، کروڑوں گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی قسم اربوں نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، ایک بھی قبول نہیں ہوگا۔ شرک نہیں، اربوں گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آیا، پوری دنیا تیرے گناہوں سے بری ہوئی تھی، بقراب الارض، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا تیرے گناہوں سے بھر چکی تھی،
सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया, लेकिन तेरे उन गुनाहों में मुझे शिरक नज़र नहीं आया। ला आते तू कभी कुराबिया मगफिरा, तू ले आ जितने गुनाह लाता है मैं उससे ज़्यादा बख्शिश ला के तेरे सारे मुआफ़ करता हूँ, सारे मुआफ़ कर। ये हदीस है, हदीस कुदसी, हदीस कुदसी। यहाँ से भी ये बात साबित हुई कि गोया के शिरक हो सकता है, जे हो ही ना सकता होवे तो फिर यह कहना कि तेरे गुनाह में शिरक ना होया तो फिर मुआफ़ करांगा, इसका मतलब अगर शिरक हुआ तो मुआफ़ ये भी। तो पहला वसवसा ये डाला जाता है कि जनाब इस उम्मत में शिरक हो ही नहीं सकता, शिरक है ही नहीं। फिर ये कहा जाता है अगर शिरक है तो सिर्फ सजदे का नाम ही शिरक है। फिर ये कहा जाता है कि जनाब अगर वो शिरक है तो फिर अल्लाह ताला के लिए जो नाम आए हैं वो तुम्हारे लिए भी नाम आए, तुम भी सारे शिरक कर। तो ये सारे शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की सिफ़ात को आज़माएं और अल्लाह ताला की सिफ़ात के साथ गहरा ताल्लुक़ रखें। शिरक के हर वसवसे और हर रास्ते से बचने की कोशिश करें। बुतों की इबादत भी शिरक में ले जाती है और बंदों की इबादत भी शिरक में ले जाती है। सजदा भी करना शिरक है और उनके वास्ते वसीले से मांगना भी शिरक है। अल्लाह का जो नाम है अगर बंदे का नाम वो नहीं आया और बंदे को वो नाम दे देना और फिर उनको बराबर कर देना, ये भी शिरक है। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिरक की तमाम अक़साम से बचने और इन ख़यालात और वसवसों से भी बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।